وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا نا، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ شریعت کی سب سے بنیادی بات ہے، شریعت بنیاد ہے۔ سید ابراہیم القرشی دسوقی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، الشریعۃ شجرۃ والطریقۃ ثمرتها، کہ شریعت درخت ہے اور طریقت یا حقیقت اس پر اگنے والا پھل ہے۔ شریعت وہ درخت ہے جس کے اوپر طریقت اور تصوف اور حقیقت اور اللہ کے قرب اور اللہ کی معرفت کا پھل اگتا ہے۔ یعنی اگر درخت ہی نہیں ہے، کوئی بندہ پھل کی توقع کر سکتا ہے؟ کہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا جس نے درخت ہی نہیں اگایا اور وہ یہ توقع کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا پھل ملے گا۔ ہرگز نہیں، درخت اگانا پڑے گا، اس درخت کو پانی دینا پڑے گا، اس کی حفاظت کرنا پڑے گی، پھر وہ درخت جو ہے نا وہ پروان چڑھے گا اور اس درخت کے اوپر پھر پھل لگے گا۔ یہ وہ پھل ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک اس کا پہلو ضرور ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر شریعت میں کوتاہی ہے تو آدمی جو ہے نا اس کو اولیاء سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو تزکیہ ہے یہ ابتدائی مراحل میں قلب کی صفائی سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے قلب کی صفائی نہیں ہے، اندر وسوسے ہیں، خیالات ہیں اور برائی کی جانب آمادگی ہے، گناہوں کی عادت ہے، نافرمانی کی عادت ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، دیگر احکام میں کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ امراض ہیں، یہ بیماریاں ہیں۔ ان کا علاج دلوں کے طبیب جو اولیاء و صالحین ہیں ان کے پاس ہوتا ہے، وہ ہمیں اوراد و اذکار، استغفار، دیگر اوراد دیتے ہیں جن کے ذریعے ہمارا علاج ہوتا ہے۔ ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔